خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا موضوع فائر اینڈ ایمرجنسی کے سلسلے میں ہے، کیونکہ 14 اپریل سے 20 اپریل تک ہر سال فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ویک منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا یہ پروگرام رہے گا اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب عاقب حسین میر صاحب، کمانڈنگ آفیسر ڈپارٹمنٹ آف فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز سے۔ ناظرین، اگر آپ عاقب صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے دکھائی دیں گے۔ عاقب صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عاقب صاحب، یہ جو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ویک آج کل آپ منا رہے ہیں 14 سے 20 تاریخ تک ابھی یہ رہے گا، جہاں تک میری پریلیمنری انفارمیشن کا تعلق ہے یہ ان لوگوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 14 اپریل 1944 میں وکٹوریہ ڈاک ممبئی میں ایک فائر ایکسیڈنٹ میں ان کی جان گئی تھی، اور اس سلسلے میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور تب سے یہ سلسلہ یہ ویک منایا جا رہا ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا پروگرام رہتے ہیں آپ کے اور کس طرح سے کیا خصوصیات ہے اس ویک کی؟ دیکھیے، جیسا آپ نے بتایا کہ 14 اپریل سے 20 اپریل تک پوری کنٹری میں فائر سروس ویک منایا جاتا ہے۔ مدعا اور مقصد یہی رہتا ہے کہ جو ہمارے شہید ہمارے فائر فائٹرز ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں، خاص کر جو ممبئی ڈاک ایکسپلوژن میں ایک بہت ہی بڑا فائر انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں جو ہمارے فائر فائٹر شہید ہوئے تھے۔ تو اگر میں تھوڑا آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں اس انسیڈنٹ کا، تو 1944 میں 12 اپریل کو ایک شپ جو ہے جس کا نام ایس ایس فورٹ اسٹائکن تھا، جو کہ انگلینڈ سے آ رہا تھا وایا کراچی، اور اس نے رخ کیا ممبئی کی طرف۔ تو ممبئی ڈاک میں وہ قریباً 2 دن وہاں پہ ایسے ہی رہا، وکٹوریہ ڈاک میں، اور کافی زیادہ کمبسٹیبل ایکسپلوسیو ایمونیشن ٹائپ مٹیریلز اس میں سٹورڈ تھے۔ 2 دن تک اس کو وہاں پہ ان لوڈ نہیں کیا گیا، اور اچانک 14 اپریل 2 بجے وہاں پہ بہت ہی بڑی آگ لگتی ہے جس میں یہ پوری شپ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ 2 بڑے دھماکے ہوتے ہیں۔ جو پہلا دھماکہ وہاں پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو وہاں پہ فائر فائٹرز ہوتے ہیں جو وہاں پہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں ان کو انجریز آتی ہے، بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو ایکسپلوژن کا جو امپیکٹ ہے اتنا زبردست تھا کہ 12 کلومیٹر تک جو سٹرکچرز تھے ان کے شیشے وغیرہ سب ٹوٹ گئے۔ تو اس کے بعد لیکن فائر فائٹرز نے ہمت نہیں ہاری، جو انجرڈ ہو گئے ان کو ریپلیس کیا نئے فائر فائٹرز نے۔ لیکن انفارچونیٹلی اسی سمے پہ ایک دوسرا ایکسپلوژن ہوتا ہے اور وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شملہ جو کہ 1700 کلومیٹر وہاں اس سائٹ سے دور ہے، وہاں پہ بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے سیسموگراف کی مدد سے۔ تو لگ بھگ 4 دن تک فائر فائٹنگ جاری رہی مین فائر کو کنٹرول کرنے میں، اور پھر 2 ہفتے اور لگے چھوٹی آگ کو کنٹین کرنے میں۔ اگر میں جانی نقصان کا آپ کو ذکر کروں تو قریباً 800 لوگ اس میں شہید ہوئے، جن میں 231 ایمرجنسی ریسپونڈرز، جس میں 66 فائر فائٹرز جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور قریباً 500 سے زیادہ سیویلینز اس میں شہید ہو گئے۔ اور اگر میں انجرڈ افراد کا آپ کو بتاؤں تو قریباً 3000 سے بھی زیادہ افراد اس میں انجرڈ ہو گئے۔ تو اتنا ڈیمیج اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا کہ بعد میں اس کو ممبئی ڈاک ایکسپلوژن ہی کہا گیا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہمیں اس چیز سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی ہم ایسے خطرناک چیزیں سٹور کر کے رکھتے ہیں، جیسے ہم گھر میں ایل پی جی سلنڈرز وغیرہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایکسپلوسو نیچر کے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس شپ میں اتنا زیادہ انفلیمیبل کمبسٹیبل ایکسپلوسیو سبسٹنسز نہیں ہوتا تو شاید اتنا زیادہ نقصان جو ہم نے بعد میں دیکھا اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اور پھر 14 اپریل کو منسٹری آف ہوم افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ڈکلیئر کیا فائر سروس ڈے، جب انہوں نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا جس کا نام اسٹینڈنگ فائر ایڈوائزری کمیٹی تھا۔
انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 14 اپریل ہم ہر سال فائر سروس ڈے منائیں گے. بعد میں اس دوسری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک پورا ہفتہ منائیں گے. اور تب سے لے کے اب تک اس کو ایز فائر سروس ویک منایا جاتا ہے 14 اپریل سے 20 اپریل تک. اور ہر سال منسٹری ایک تھیم پرپوز کرتا ہے فائر سروس ویک کے لیے. تو اس سال کا جو فائر سیفٹی تھیم جو پرپوز ہوا ہے دیٹ از انشور فائر سیفٹی کنٹریبیوٹ ٹورڈز نیشن ڈیولپمنٹ. اس کا سمپل مقصد ہے کہ جب بھی ہم کہیں پہ فائر سیفٹی انشور کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کو پتا ہے کہ جو فائر ایمرجنسی سروسز ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے انڈسٹریز ہے، بزنس اسٹیبلشمنٹس ہے، وہ سیفلی آپریٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور پھر نیشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس سال کا جو ہمارے جو ڈائریکٹر ہے شری آلوک کمار، انہوں نے ایک پورا پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے 14 سے 20 اپریل تک. ہم نے 14 اپریل کو کمیموریشن پریڈ کرائی جہاں پہ ہم نے ہومیج اور ٹریبیوٹ پیش کیا اپنے شہیدوں کو. اس کے بعد ہم نے ڈیمانسٹریشن آف ہائی ٹیک اکوپمنٹ کرایا. اس کے بعد ہمارے فری میڈیکل کیمپس ہوئے. اس کے بعد کل ہم نے فلیگ مارچ آف فائر ٹینڈرز کیا ان آرڈر ٹو اسپریڈ اویئرنیس. اور ہم نے یوگا سیشنز بھی کرائے تاکہ ہمارے جو جوان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجنگ ٹاسک رہتا ہے ان کو، کافی ان میں فٹنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یوگا سیشنز بھی ان کے لیے کرائے. تو آج صبح جو تھا، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، اس میں ہم نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہے اور آگے جا کے ہمارے اور بھی ایونٹس ہیں. یہ پورا 20 اپریل تک چلے گا. یہ صرف آپ نے اپنے اسٹاف کے لیے رکھا تھا جو آپ کے فائر فائٹرز وغیرہ ہیں، انہی کے لیے ساری ٹریننگ وغیرہ ہے؟ اس میں لگ بھگ 50% ایکٹیویٹیز ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے اپنے اسٹاف کے لیے. کچھ ایکٹیویٹیز اس میں جیسے ہم نے 20 کو بچوں کے لیے بھی، جیسے اسکول بچے ہیں، ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں فائر ہیڈ کوارٹر بٹمالو میں، جہاں پہ ان کا ڈرائنگ ایسے کمپٹیشن وغیرہ ہوگا اور ان کو سوٹیبلی ریوارڈ کیا جائے گا. اور وہ ڈرائنگ کمپٹیشن بھی فائر سروس تھیم پہ ہی رہے گا. اور میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اویئرنیس پروگرامز بھی اس میں رکھے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے. ہم ہاسپٹلز میں جائیں گے، اسکولز میں جائیں گے، گورنمنٹ آفیسز میں جائیں گے، انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس میں جائیں گے، جہاں پہ ہمارے اسپیشل اویئرنیس پروگرامز رہیں گے، جہاں پہ ہم لوگوں کو فائر سیفٹی کے حوالے سے آگاہ کریں گے. نہیں، طریقہ کیا رہتا ہے آپ کی، مطلب جیسے جنرل ماسز کو آپ نے اویئر کرنا ہوگا، کیونکہ عام لوگوں کو جیسے کچن مان لیجئے، ان لوگوں کو کیسے آپ یہ بتا دیتے ہیں یا انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے سترک رہنا ہے، آپ کو کیسے ہوشیار رہنا ہے، یا وائرنگ نہ ہو فالٹی یا کس طرح کا اسپارک نہ ہو؟ بالکل کیونکہ عام لوگوں کو ہی پتا ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیے، ہمارا جو اویئرنیس پروگرام ہے یہ بہت ہی کمپریہنسو رہتا ہے. اس میں ہماری ایک ایکسپرٹ ٹیم وہاں جاتی ہے. تو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پہلے ایک تھیوریٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے آگ ہے کیا، آگ کیسے لگتی ہے، اس کو کیسے بجھانا ہے. لوگوں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں کیونکہ ہمارے جو اویئرنیس پروگرامز جو ڈائریکٹر سر نے ہماری ڈائریکشن دی ہوئی ہے، ہم منتھلی بیسس پہ اپنا اسکیڈیول چاک آؤٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو سری نگر میں بتاؤں کہ ہم 20 سے زائد فائر اویئرنیس پروگرامز کراتے ہیں، اور ہمارا جو پروسیجر رہتا ہے کہ ہم ہر کوئی جو بھی نیئرسٹ فائر اسٹیشن کے نزدیک کوئی اسکول، ہاسپٹل یا کمیونٹی میں کہیں پہ جیسے میرج ہال وغیرہ ہے جہاں پہ کافی زیادہ پبلک گیدر ہو سکتی ہے، تو وہ وہاں پہ وہ چیزیں ارینج کر کے ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا ایک اسکیڈیول بنتا ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو فائر پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتاتے ہیں، لائف سیفٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. اور خاص کر جیسے جو کامن کاز آف فائر رہتا ہے کشمیر میں، جیسے LPG کے کارن رہتا ہے یا الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کے کارن رہتا ہے، تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان فائرز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یا ایسے ڈیوسٹیشن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ایکسپلوسو LPG ہے، تو وہاں پہ کتنے ٹائم تک آپ فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے پھر آپ کو اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہے اور آپ کو وہاں سے اسکیپ ہونا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عام لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایکچولی فائر کتنا خطرناک ہے. وہ تو ان کو پتہ ہے ویسے، لیکن کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو اگنائٹ کر سکتی ہیں جس سے یہ ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کا پروگرام مجھے لگا گھر گھر پہنچ رہا ہے، اس لیے سب سے زیادہ پبلسٹی آج آپ کی اس پروگرام سے ہی ہو رہی ہے کہ گھر گھر آپ پہنچ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں آپ کے کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا، یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو رپورٹ ہوتے ہیں، پچھلے ایک سال میں کتنے فائر انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے؟
دیکھیں اگر پچھلے سال کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں کشمیر رینج کی میں بات کروں گا لگ بھگ 2500 کے آس پاس فائر انسیڈنٹس ہوئے جی جن میں لگ بھگ سری نگر میں 540 کے آس پاس فائر انسیڈنٹس کمپیئر ٹو پریویس ایئرز جو پچھلے سال اس کے مقابلے میں زیادہ تھے یا کم؟ اس کے مقابلے میں کم تھے 20-30% کم تھے اس کے حساب سے اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ڈائریکٹر سر نے اسی پچھلے سال ہی جوائن کیا تھا ایز HOD آف دا ڈپارٹمنٹ جی تو پہلی میٹنگ میں ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اویئرنیس پروگرامز کی فریکوینسی کو بڑھائیں گے. ہمارے اویئرنیس پروگرام اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن ان کی فریکوینسی اتنی نہیں تھی جتنا ہم اب اس سال ہم نے کرایا ہے. تو اس سال جو ہی ہمیں ڈائریکشنز ملی تو سری نگر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 20 سے زائد ہم نے اویئرنیس پروگرامز کرائے ہیں آن منتھلی بیسس اور جیسے اس باری ہمارا فائر سروس ویک ہے تو اسپیشل اویئرنیس پروگرامز بھی ہم نے رکھے ہیں ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹس میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ میں جو ہماری فیمیلز ہیں کچن وغیرہ میں کام کرتی ہیں ہمارے میل حضرات باہر ہوتے ہیں تو ان کو انوالو کرنا اس چیز میں کیونکہ ان کو بیسک جیسے ایکسٹنگوشر کیسے چلانا ہے اگر LPG کی آگ لگے گی کیونکہ فرسٹ ریسپونڈر تو وہی ہوں گے تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ جو ہمارے نیئرسٹ فائر پوسٹز ہے ہمارے خانقاہ مولا میں ہے زڈیبل میں ہے یا اسی طرح اور بھی جگہ سینٹرل جیل میں ہے تو 5-6 فائر پوسٹز ہمارے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پبلک انوالومنٹ اچھی خاصی ہو سکتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو ڈائریکشن ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اپنی جو فائر پوسٹ کے ارد گرد جو آپ کا ایریا ہے آپ ان کو ٹرین کریں. اور ریسنٹلی ہم نے بہت سارے اسٹیشنز میں ایسے اویئرنیس پروگرامز بھی کرائے جہاں پہ کمیونٹی انوالومنٹ اچھی خاصی ہم نے دیکھی. نہیں یہ جو فائر انسیڈنٹس کی ہم بات کر رہے تھے میرا بھی یہی ذاتی تعلق ہے اور عام لوگوں سے بات کرنے کے دوران بھی یہ جنرلی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی سردیوں میں ایسا محسوس ہوا کہ زیادہ انسیڈنٹس ہوئے. ایسا کیوں لگا ہے؟ بالکل یہ اس وجہ سے اگر ہم اس سال کی سردی کی بات کریں گے تو پہلے 2 مہینوں کا جو فائر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے تو اس میں قریباً 800 کے قریب فائر انسیڈنٹس ہوئے جس میں سری نگر الون میں 180 کے آس پاس فائر انسیڈنٹس ہوئے جو کہ پچھلے سال کے 2 مہینوں کے اسٹیٹسٹکس اگر ہم کمپیئر کریں گے تو زیادہ ہے اس حساب سے. لیکن اس کا کارن یہی تھا کہ اس سال ہمارا جو ڈرائی سپیل چلا تھا جین اور فیب میں جس کے کارن ہم نے کافی ساری جو آگ ہے بیکاز جو لیوز وغیرہ تھے وہ کافی ڈرائی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے چھوٹی سی اگنیشن سپارک کی وجہ سے آگ لگ جاتی تھی. تو ہم نے کافی سارے فائر انسیڈنٹس جیسے جہاں پہ ایکوا گراس کی فائرز تھی ہم نے کافی زیادہ ویسی آگے بھی دیکھی. لیکن جو سٹرکچرل فائرز ہے وہ ان کا ڈیٹا جو اگر ہم پچھلے سال کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کریں گے اٹ از مور اور لیس سیم. دیکھیے یہ جو آگ کا حادثہ ہوتا ہے کہیں بھی یا کسی گھر میں ہوتا ہے تو یہ پل بھر میں ان کو خاک پہ بٹھا دیتا ہے سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے. موسٹلی کیا ریزن اس کے رہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو کچن میں جو گیس وغیرہ ہوتا ہے یا الیکٹرک وائرنگ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ صاحب الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہوا اس وجہ سے ہوا. اور کیا کیا ریزنز رہتے ہیں نارملی جن کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اویئر ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے 99% سے بھی زیادہ اگر ہم بات کریں گے تو ہیومن نیگلیجنس از دا ریزن آف فائر. اور 1% سے کم چانسز رہتے ہیں کہ نیچرل کاز ہو سکتا ہے جیسے لائٹنگ تھنڈر اس کی وجہ سے جو آگ لگتی ہے جو قدرتی آگ جس کو ہم بولتے ہیں. لیکن اس کا بھی اگر ہم بریک اپ کریں جو کہ مجھے لگتا ہے 90% سے زیادہ جو ہمارے فائر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے تو وہاں پہ اوریجن الیکٹریکل اوریجن ہی رہتا ہے. مطلب یا تو الیکٹرک اوور ہیٹنگ کی وجہ سے یا تو الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. اگر ہم آج بھی اپنے گھروں میں دیکھیں گے ہم بہت سارے لوگ ابھی بھی ISI مارکڈ اکوپمنٹس چیک نہیں کرتے بیفور پرچیسنگ اینی اکوپمنٹ ہم نہیں چیک کرتے. اور ہمارے جو ساکٹس وغیرہ ہیں ہم ان کو اوور لوڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایکسٹینشن پہ نمبر آف پلگس انسرٹ کرتے ہیں یا ہم ان شارٹ الیکٹریکل آڈٹ نہیں کرتے اپنے وائرنگز کا. ہماری وائرنگز کافی پرانی ہوتی ہے 20-30 سال پہلے جب ہم نے مکان بنایا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے چیک نہیں کیا ہوتا ہے کیا کتنا لوڈ اٹھا سکتی ہے. بالکل. اور کیا اس کی انسولیشن بریک تو نہیں ہوئی ہے بیکاز انسولیشن بریک ہونے سے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور لگ بھگ اسٹیٹسٹیکلی 90% سے بھی زیادہ ہم نے ایسے فائر انسیڈنٹس دیکھے ہیں. اور سیکنڈ ریزن جو ہے لیکن اس کا جو پرسنٹیج ہے 10% سے کم ہے دیٹ از LPG لیکیج. یہاں پہ ہم سر LPG پہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں. وہ کال آن لائن. ہلو ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ تُہُنٛد شُکُر گُزار تُہۍ چھِو حظ بڑٕ بہتریٖن موضوٗع ژورمُت مگر اکھ چیٖز چھُ
یہ زن مان ژٕ لُکھ چھِ پانہٕ اَتھ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ وَنو سُہ کیئرلیس. تہٕ اکھ چیٖز ٲس میٛانہِ طرفہٕ گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یِم بجلی محکم چھِنہ یِم چھِ بِلہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ ترٛاوان یِتھَے پٲٹھۍ گٔژھۍ یِم سٔروے اکھ کَرٕنۍ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تَے کہ کٲنٛسہِ ما چھِ تار کمزور یا کٲنٛسہِ ما چھِ کینٛہہ اَتہِ دِژے کم سے کم چھَنہٕ سٔروِس لٲنہِ پٮ۪ٹھے گژھان شروٗع یِم نارٕکۍ اکثر وٲرۍدات حظ. تہٕ اَتھ بارس منٛز اوس مےٚ راے یِہوٚے کہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ تہِ گوٚژھ اَتھ منٛز شٲمِل یُن کرنہٕ. چلیے اچھا تو یہ ویل ٹیکن ایڈوائز مقصد ون کہ اس پہ گر پتہ گر گھن تو تمن ون الیکٹریکل آڈٹ ات مز ون بہ کہ گورمنٹس نش تہ لمٹڈ ریسورسز ہیکو یہ تیوت بوڑ مسئلہ کی اگر کہ پراپرٹی پہ یوتہ پونس لاگان کرور بود روپیے لگان مکان بنانا مگر اخ معمولی ریزن پتہ روزان اخ الیکٹریکل شارٹ سرکٹ یا وائرنگ چینج کرم تمہ کی وجہ سی پور پراپرٹی تراوان خطرس مز تو تتن ات مز انانی الیکٹریشن گر اس آسانی یم زن فٹنگ وغیرہ زانان اصل پٲٹھۍ اگر تہذ ہیلپ ہیکو رٹت تو تہند مدد ستھ ہیکو چیک کرت کہ یہ زن وائرنگ وغیرہ کیا سو ٹھیک کیا تر مجھ انسولیشن بریک یہ تو ڈیسائڈ کرنا چاہیے نا پہلے اسی وقت کہ ہمیں لوڈ کتنا اٹھانا. بالکل بالکل وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وائرنگ وغیرہ تک تک لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی مز اوور لوڈ کران پہ یت پہ میں زن وون اوور لوڈنگ کی وجہ سے اوور ہیٹنگ گژھان تمہ سۭتۍ نار لگنے خطرہ بڑان. تو توے چھس بہ ونان کہ اگر زن یوتہ پونسہ ہیکان لگت مکان بناونس مز مگر ات کی سیفٹی ہند تہ دھیان تھاون اگر زن الیکٹریشن ہیکون انت سہ دی ات سرسی نظر کہ کن جائے ما انسولیشن بریک گمز تم سن چارجز آسان منیمل مگر تمہ سہ پراپرٹی یس زن ورتھ آف کرورز سہ ہیکہ سیف گارڈ گژھت. باقی اس زن یہند کوشچن اس کہ فائر ڈپارٹمنٹ گژھِ ڈور ٹو ڈور اگر اس تیت ریسورسز گھن گھو گر گر تہ مگر ات خاطر تیلے یم زن پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ تمن تہ تیلے اخ امپورٹنٹ رول پلے کرن تات مز. اچھا ہم گیس کی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ گیس بھی ایک مین ریزن بن جاتی ہے جو کچنز میں آپ یوز کرتے ہیں. دیکھیے ایل پی جی کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپلوسو سبسٹنس ہے کہیں پہ ہم اگر اس کو گھر میں رکھیں گے ایون دو ایل پی جی سلنڈر میں آگ نہیں ہے لیکن کسی اور چیز میں آگ لگ گئی اور ہم ٹائم پہ اس کو باہر نہیں نکال پائے اس کی وجہ سے بھی جو ایل پی جی سلنڈر ہے وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے خالی مالی نقصان نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جانی نقصان کافی زیادہ ہم نے دیکھے ہیں. بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ایل پی جی کے کارن بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. تو لوگوں کو بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جیسے ہم گھر میں کچن میں ایل پی جی کا یوز کرتے ہیں تو آج کل ایک بہت ہی اچھی پریکٹس ہے ہم گھر کے باہر وینٹیلیشن پراپر وینٹیلیشن میں اوپن میں ہم ایل پی جی گیس سلنڈر کو رکھتے ہیں اور پھر پائپنگ سسٹم کے تھرو اس کو گھر کے اندر لیتے ہیں. دیٹ از اے ویری سیف پریکٹس. یا اسی طرح ابھی ونٹر سیزن چل رہا تھا ایل پی جی بخاری کی میں ہم ایل پی جی سلنڈر کا یوز کرتے تھے تو وہاں پہ بھی جیسے ہم کبھی اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے تھے اور وہاں پہ لیکیج کے کارن پھر بہت ہی بڑا حادثہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ بھی لوگوں سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر جو ہے ایل پی جی بالکل سٹور نہ کریں آپ ان کو سیف ڈسٹینس پہ رکھیں جس سے آپ کی جان و مال دونوں سیف رہ سکیں. آپ کے سب کالر ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ صبح رشید پہ جی رشید صاحب. حضرت عرض چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ یِمن ما چھُ ڈائریکٹر صٲبس نوٚو یِمن ما چھُ ڈپارٹمنٹ پروگرام تِمن دوٗر علاقن یِمن منٛز نہٕ وُنہِ فایر سٹیشن چھِ کِہیٖنۍ یِمن ما چھُ کانٛہہ تُہُنٛد تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ پرپوزل بنومُت کہِ تِمن تہِ یہِ ہسا یہِ تھاوو یِم فایر سٹیشن حظ تاکہِ تِمن تہِ واتہِ سہوٗلیت حظ. اہن حظ آ. بالکل بھون ات منز میں اس میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو فائر اسٹیشن اسٹیبلش کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے وہ بیسڈ آن ایس ایف اے سی گائیڈ لائنس ہوتا ہے. اسٹینڈنگ فائر ایڈوائزری کمیٹی نارمس ایک کمیٹی ہے اس نے نارمس سیٹ کیے ہیں انہی نارمس کے تحت فائر اسٹیشنز اسٹیبلش ہوتے ہیں. اب جیسے کسی ایریا میں ہمیں فائر اسٹیشن ہمیں عموماً یہ مدعا اٹھتا ہے کہ یہاں پہ فائر اسٹیشن ہونا چاہیے فائر ڈپارٹمنٹ نے اسٹیشن اسٹیبلش نہیں کیا ہے لیکن بار بار ہم لوگوں سے کو بتاتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ فائر اسٹیشن اسٹیبلش کرنا ہے آپ ایک ریپرزنٹیشن دیجئے. ہمارا اپنا سروے بھی ہوتا ہے لیکن اگر جیسے ہمارے سروے میں ایسی چیز نہیں ہے تو آپ
اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جو آپ کا نیئرسٹ کمانڈ آفس ہوگا وہاں پہ. اور جب ہمارے پاس اپلیکیشن پہنچتی ہے تو ہم اس کا پہلے اس ایریا کا سروے کراتے ہیں. وہاں کی پاپولیشن چیک کی جاتی ہے, وہاں ڈسٹینس فرام دا نیئرسٹ فائر اسٹیشن چیک ہوتا ہے, وہاں پہ سینسٹیوٹی آف دا ایریا چیک ہوتا ہے جو ہمیں تحصیلدار پرووائڈ کرتا ہے. پھر اسی رپورٹ کے بیسس پہ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اسٹینڈنگ فائر ایڈوائزری نارمس کے تحت. پھر اکارڈنگلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹیشن. تو ڈپارٹمنٹ ریکمینڈ فائر اسٹیشن کر سکتا ہے, لیکن جو اسٹیشن کا ایکارڈ جو سینکشن ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. اور اگر میں ابھی بات کروں, لگ بھگ ایسے 98 فائر اسٹیشن پوری یو ٹی میں ہیں جو ریکمینڈ ہوئے ہیں. سری نگر میں ایڈیشنل 7 اسٹیشنز ریکمینڈ ہوئے, کچھ راج باغ ایریا میں, بیمنا سائڈ سے, مہجور نگر میں. تو کل ملا کے 7 سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے جہاں پہ ہم نے گورنمنٹ کو اپروول کے لیے بھیجا ہے. اسی طرح گاندربل میں بھی 6 ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہم نے فائر اسٹیشنز کو ریکمینڈ کیا ہے. تو اگر ان کو بھی لگتا ہے ان کے ایریا مطلب ان کو لگتا ہے پاپولیشن ہائی ہے, بالکل اگر یہ بیمنا سائڈ سے ہے تو وہاں کے لیے فائر اسٹیشن ریکمینڈ ہوا ہے. اب وہ خالی گورنمنٹ کے سینکشن کے اپروول کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. جو ہی وہاں سے سینکشن ہوتا ہے تو اکارڈنگلی وہاں پہ مین پاور اینڈ مشینری ڈپلوائے ہو جائے گی. اور صاحب کشمیر میں جو پہلے ہماری تعمیرات بنتی تھی اس میں ٹمبر کا بڑا استعمال ہوتا تھا. جو ہمارے پرانے جیسے ہمارا اولڈ سٹی ہے, شہر خاص میں زیادہ تر جو گھر ہیں وہ ان میں ٹمبر زیادہ استعمال ہوا ہے. لیکن جو اب نئی عمارتیں بنتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے یا آؤٹسکرٹس میں, سبربس میں, تو ان میں سلیب وغیرہ پڑتا ہے, RCC استعمال ہوتا ہے. لوگوں کی جانکاری کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم سلیب وغیرہ ڈالتے ہیں یہ از اٹ سیف, فائر سیف بنتا ہے یہ گھر؟ بالکل بالکل. اگر میں آپ کو بتا دوں جو پرانے مکانات جیسے آپ نے ذکر کیا ڈاؤن ٹاؤن ایریا خاص کر جو پرانے شہر تھے تو کافی زیادہ لکڑی کا یوز ہوتا تھا. سلیب, کنکریٹ سلیب نہیں, یہی سلسلہ تھا. بالکل بالکل, دیہی علاقوں میں بھی وہی تھا. کنکریٹ کا یوز نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پہ. اور اس کے اپنے ڈرا بیکس تھے. جو ہی آگ لگتی تھی ایک سٹرکچر ایٹ اے ٹائم سارا انوالو ہو جاتا تھا. کریکٹ. آج کل جیسے ہمارے مکان ہیں ان میں سلیب کا یوز ہوتا ہے, کنکریٹ کا. کنکریٹ کا ایک فائر ریزسٹنس ہوتا ہے. اٹ کین ریسٹرکٹ دا اسپریڈ آف فائر. تو جو ہی جیسے ایک فلور میں آگ لگی, آج آپ بہت کم دیکھیں گے کہ وہ دوسرے فلور میں ٹرانسفر ہو گئی فائر بیکاز آف دا سلیب. تو سلیب کا ایک فائر ریزسٹنس ہوتا ہے جس کے چلتے فائر ایزیلی اسپریڈ نہیں ہوتا تھرو آؤٹ دا بلڈنگ. تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. اور اس ٹائم جب تک کہ کیونکہ اگر سلیب کا بھی ایک ٹیمپریچر کے بیونڈ ٹیمپریچر جائے گا تو سلیب کولیپس ہو سکتی ہے. لیکن دیٹ ٹائم از ویری ہائی. اس سے پہلے ہی ہمارا فائر سروسز جو ہے وہ اسپاٹ پہ پہنچتا ہے اور وہ فائر کو کنٹرول کرتے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ گھر تھوڑا سا سیف رہتے ہیں, فائر بہت زیادہ. لیکن اس میں ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ آج کل تو کنکریٹ کا اچھا خاصا یوز ہے, جیسے میں نے بولا اس کا فائر ریزسٹنس ہوتا ہے. لیکن ایستھیٹک بڑھانے کے لیے ہم کافی زیادہ لکڑی ابھی بھی یوز کرتے ہیں ان دا شیپ آف پینلنگ, ان دا شیپ آف ختم بند, ان دا شیپ آف ووڈن ٹرس, جو ہمارے اسٹرکچرز کو آج بھی ولنریبل بناتی ہیں فرام فائر سیفٹی پوائنٹ آف ویو. اور اوپر سے جو ہم اس پہ پینٹ وغیرہ کرتے ہیں دوز آر ہائیلی انفلیمیبل. تو لوگوں سے ہم بار بار وہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ٹمبر کا یوز ہے وہ ایکسیسو نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسٹرکچرز بیکاز آف دا کنکریٹ اچھے خاصے فائر ریزسٹنٹ ہے, لیکن پھر ہم اس میں اتنا ٹمبر یوز کرتے ہیں جس سے ہمارا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ ہائی رسک زون بنتا ہے, فریجائل بن جاتا ہے. بالکل. جی. اچھا, یہ ہمارے کشمیر میں کتنے فائر اسٹیشنز ہیں ابھی؟ کشمیر میں ٹوٹل ہمارے 250 فائر اسٹیشنز ہیں, جس میں سری نگر میں 100 سے زیادہ ہے اور لگ بھگ 50 سے زیادہ فائر اسٹیشن ہمارے جموں رینج میں ہیں. مطلب فلی ایکوپڈ. لیکن ہمارے جو فائر اسٹیشنز ہوتے ہیں ان میں ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں. کوئی فائر اسٹیشن بہت بڑا فائر اسٹیشن ہوتا ہے جس کو کیٹیگری اے فائر اسٹیشن بولتے ہیں. جیسے ہمارا بٹ مالو میں جو فائر اسٹیشن ہے دیٹ از کیٹیگری اے فائر اسٹیشن. اور ایسا فائر اسٹیشن کئی سارے فائر ٹینڈرز رہتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہمارے جو آگ جہاں پہ ہمیں بجھانی ہوتی ہے ہمیں خالی کلاس اے فائرز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ہوتا. کلاس اے سے مطلب ہے کہ ہمیں خالی سالڈ سبسٹنسز کو بجھانا نہیں ہے, کیونکہ سالڈ سبسٹنسز کے لیے ہمیں پانی کا یوز کرنا ہوتا ہے. کہیں پہ جیسے پیٹرول پمپ کی آگ ہے وہاں پہ ہمیں فوم کا یوز کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس فوم ٹینڈر بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا, سٹی میں جیسے ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں
جو جیسے جن میں سٹوریز 7, 8, 10, 15 ہوتی ہے, جو 15 میٹر سے اوپر کی ہوتی ہے, ان کو ہم ہائی رائز بلڈنگ بولتے ہیں. اس بلڈنگ میں فائر فائٹنگ کرنا, ریسکیو کرنا, اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسپیشل ٹینڈرز ہیں جن کو ہم ہائیڈرولک پلیٹ فارمز بولتے ہیں. یا اسی طرح ہمارے پاس اور بھی ایڈوانسڈ ریسکیو ٹینڈرز ہیں جن کو ART, ERT ہم بولتے ہیں. لیکن یہ سارے فائر ٹینڈرز جو ہے یہ بھی SFAC کے گائیڈ لائنز کے تحت ہی کسی فائر اسٹیشن میں ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارا کیٹیگری A فائر اسٹیشن ہے, اس میں آپ ہر کسی ٹائپ کے فائر ٹینڈرز دیکھیں گے, اور کچھ جنرلی ہمارے جو فائر اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ کیٹیگری D ہوتے ہیں جن میں جنرلی ایک فائر ٹینڈر رہتا ہے. کیٹیگری سے تھوڑی دیر میں بات کریں. وہ ہے کال آن لائن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت غلام نبی فرام پٹن کالسری. جی غلام نبی صاحب فرمائیں. پٹن کال تحصیل پٹن کالسری پہ ونان کہ تہد پروگرام ونکس ٹی ویس پہ چلان. بہت ونان کہ اگر تھی کھانا پروگرام کرو گاؤں ولیجن مز یم گر ماجہ بین کچن یوز کران گیس یوز کران تو تمن ہیکہ کن وقت کہ امہ فائرک ایکسیڈنٹ گھت یم سی مالی جانی نقصان واتان. اخ ٹیم اخ گوس یون اس گامن مز سمے اکس پارکہ مز اتی گامک نفر 10 لیڈیز 10 آنگن واڑی سینٹرک 10 آسان اتی تمن مز ہدایت دے یہ کم سات ٲسِو تُہۍ فائر کنٹرول کران. بالکل بالکل سمپل پروسیجر چھُ اتھ. اگر یمن باسان اتھ اویئرنیس پروگرام کرناون یمن اتھ گامس مز سمپلی کرن کیازِ یم پٹن سائڈ تو پٹن سائڈس اسہِ کمانڈ آفیسر یم زن تم ڈپٹی ڈائریکٹر سوپور تم سوپور تہد آفس یم تراون اخ سمپل ایپلکیشن کہ اس ہسا یہ اخ اویئرنیس پروگرام کرن یتھ مز زن فلٲنۍ جایہِ کرو یا ٹائمس مز کرو تو اکارڈنگلی یُس زن کمانڈ آفیسر سہ کر یُس زن ایکسپٲرٹ ٹیٖم سہ سوزِ تور تو تتہِ گژھِ اویئرنیس پروگرام یتھ مز زن یِتھ پٲٹھۍ زن یِمو ووٚن کہ مستورات عموٗمن ہائی ہیزارڈ زونس مز کٲم کران گرس مز ییٚتٮ۪ن زن کچن وغیرہ چھُ آسان یتھ مز زن LPG سلینڈر چھُ یوٗجولی انوالو گژھان. تو یہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ سمجھُن کہ LPG کوٗتاہ خطرناک چھُ ات کت پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ ییٚلہِ اتھ نار چھُ لگان اَسہِ کیاہ چھُ کرُن. اَسہِ چھا یہِ ژھٮ۪تہٕ کرُن کہِ اَسہِ چھُ گۄڈٕ ژلُن. تو اگر اَسہِ ژھٮ۪تہٕ چھُ کرُن تو اتھ کم طریقہٕ چھِ ژھٮ۪تہٕ کرنٕکۍ. تو یم سٲری چیٖز یِن اویئرنیس پروگرامس مز کور کرنہٕ یمن سۭتۍ چھُ رِکویسٹ خٲلی کہ یم تراون تتہِ ایپلکیشن تو یمن. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ایپلیکیشن ڈال دیں. دوسرا سو موٹا ایکشن آپ کی طرف سے اگر ہوتا ہے کہ آپ خود ہی ایک پروگرام چارٹ آؤٹ کرتے کہ ڈفرینٹ جگہوں پر جاتے. اور تیسرا سب سے آسان یہ تھا کہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی ایڈ فلمیں بنائیں دوردرشن سے چلوائیے. بالکل بالکل. اس سال ہم نے رکھا ہے جو فائر اویئرنیس ویک تھا تو ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور وہ ڈاکیومنٹری انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ریلیز ہوگی جو شاید ہر کسی نیوز چینل پہ بھی آئے سوشل میڈیا پہ بھی آئے. تو باقی رہا سوال کہ ہم ہر جگہ اویئرنیس پروگرام کیونکہ ہمارا ایک جیسے فائر اسٹیشن کو ایک ہفتے میں ایک ہی اویئرنیس پروگرام کرانا ہے کیونکہ باقی ٹائم تو ان کو باقی جیسے فائر فائٹنگ روٹین فائر فائٹنگ کرنی ہے. تو اس ایک پروگرام میں اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کہاں پہ فائر اویئرنیس پروگرام رکھنا ہے. اب اگر کہیں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام نہیں ہوا ہے تو اسپیشل ریکویسٹ پہ وہاں پہ ہم اویئرنیس پروگرام کروا سکتے ہیں. آپ کیٹیگریز کی بات کر رہے تھے وہ ڈفرینٹ فائر اسٹیشنز کی کیٹیگریز. بالکل بالکل. ہمارے پاس جیسے کیٹیگری A فائر اسٹیشنز ہوتے ہیں, کیٹیگری B C D اور کیٹیگری E میں ہمارا ریور فائر اسٹیشن ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ہمارا نگین فائر اسٹیشن ہے, جیسے ہمارا نہرو پارک فائر اسٹیشن ہے جہاں پہ ہمارے فائر بوٹس رہتے ہیں, وہاں پہ ہمارا فائر ٹینڈر نہیں ہوتا. اسی طرح کیٹیگری F فائر اسٹیشن ایسے جیسے میں نے آپ کو بولا کچھ ہمارے فائر پوسٹز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارا فائر ٹینڈر نہیں رہتا, وہاں پہ ہمارے فائر پمپس ہوتے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کون سا کیٹیگری آف فائر اسٹیشن ہے اکارڈنگلی ہمارے جو فائر ٹینڈرز اور مشینری ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے وہاں پہ رکھی جاتی ہے. جی جی. یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے ورلڈ وائڈ تو آپ کتنا اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے فائر اسٹیشنز کو کہ تاکہ انفراسٹرکچر جو ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہو اور آپ نئی نئی اکوپمنٹ نئی نئی مشینری خریدیں. دیکھیے اس میں دو چیزیں آتی ہے. ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ آتی ہے جس میں ہم اپنے جوانوں کو کنٹینیوسلی ٹرین کرتے ہیں کیونکہ جیسے یہاں پہ ابھی انڈسٹریز اتنی زیادہ نہیں تھی اینڈ ان دا کمنگ ایئرز نمبر آف انڈسٹریز ول بی سیٹ اپ. تو انڈسٹریز میں جیسے بہت ساری کیمیکلز ہوتے ہیں جن کی فائرز کو کنٹرول کرنا ایک اپنے آپ میں چیلنج ہے. وہاں پہ ہم پانی نہیں پھینک سکتے. کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آگ بجھنے کی جگہ بڑھتی ہے. تو ایسی ٹریننگ سیشنز ہم کنٹینیوسلی اپنے جوانوں کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایکوینٹڈ رہے جو کہ چینجنگ ٹرینڈ ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہائی رائز بلڈنگز کا دور ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 7, 8, 9, 10, 11 سٹوری بلڈنگز آ رہی ہے، تو ان میں فائر فائٹنگ، ایکسٹرنل فائر فائٹنگ کرنا بہت ہی چیلنج ہے. اور ابھی ہمارے پاس کافی سارے، ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہی 2 ہائیڈرولک پلیٹ فارمز ہیں. ہمارے سکم سورا میں ہائیڈرولک پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے، جیسے کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہے 15 میٹر سے زیادہ، وہاں پہ ہمارے نارمل فائر ٹینڈرز کا ایکسیس نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ ہماری جو فائر فائٹنگ اور ریسکیو آپریشن ہے وہ تھرو ہائیڈرولک پلیٹ فارمز ہوتا ہے. تو فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جیسے ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، انڈسٹریل سیٹ اپ ہو رہا ہے، نمبر آف ہائی رائز بلڈنگس آر کمنگ اپ، تو اکارڈنگلی ہم اپنے انفراسٹرکچر کو اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ جو فلیٹ آف فائر ٹینڈرز ہے، اس کو ہر سال آپ ایڈ کرتے رہتے ہیں؟ بالکل بالکل جی. یہ ایک روڈ شو ہوتا ہے جس پہ فلیٹ آف فائر ٹینڈرز ہم ان کا مارچ کرواتے ہیں فرام ہیڈ کوارٹر ٹو TRC. ہم نے کل جیسے کہہ رہے تھے آج کل ہم نے کرایا تھا. جی. تو مدعا اور مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائے، اور وہاں پہ چونکہ اس میں PA سسٹم فٹڈ ہوتا ہے تو کنٹینیوسلی مائک سسٹم سے ہم کنٹینیوسلی جو اس سال کا جیسے تھیم ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، فائر اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ چیزیں درشاتی ہے کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ میں یونٹی، انٹیگریٹی ہے وہ مینٹینڈ ہے، اور فائر ڈپارٹمنٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ڈیورنگ فائر فائٹنگ یا ریسکیو آپریشنز. تو یہ چیزیں ہم شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عاقب صاحب، کشمیر میں ہمارے 4 سیزنز ہیں، جیسے ابھی سپرنگ چل رہا ہے، پھر سمر ہوگا، پھر آٹم، پھر ونٹر. جنرلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جنرلی کس سیزن میں یہ آگوں کا زیادہ سلسلہ رہتا ہے؟ دیکھیے یہ ڈیفرنٹ ہے. کشمیر میں زیادہ ونٹر میں لگتی ہے، جموں میں زیادہ سمر میں لگتی ہے. جی. اور اس کا ریزن ہے کہ ونٹر میں کشمیر میں چونکہ ہم کافی زیادہ ہیٹنگ آلات کا یوز کرتے ہیں، کچھ LPG بیسڈ، کچھ الیکٹرک کرنٹ بیسڈ، اور کئی بار ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہمارے اسٹرکچرز ہیں وہ پہلے ہی ولنریبل ہے فرام فائر پوائنٹ آف ویو، تو ان میں آگ لگتی ہے. تو ایسے گیجٹس ہم سمر میں یوز نہیں کرتے کشمیر میں، جنرلی جو ہیٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ونٹر میں زیادہ آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. جو جموں ریجن ہے وہاں پہ فارسٹ فائرز زیادہ ہوتے ہیں سمر میں. کہیں جیسے سمر میں کوئی ڈرائی سپیل چلا، وہاں پہ جیسے بارش وغیرہ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے جو پتے وغیرہ ہے وہ سوکھ جاتے ہیں. ہائی ٹیمپریچر، لو ہیومیڈیٹی کے کارن وہاں پہ فارسٹ فائرز ہوتے ہیں. اگر صاحب یہ جب فائر ایمرجنسی ہوتی ہے تو کون سا نمبر ڈائل کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل، تاکہ امیجیٹلی ریسپونڈ ہو جائے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمیں پتہ ہے کہ فائر انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. فائر ڈز ناٹ کیپ اے کیلنڈر، اس کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے. ہمیں اپنی پریپریشن کا خاص دھیان رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں فائر سروس کا نمبر ہونا چاہیے. اور جنرلی ہمیں کال انڈائریکٹلی پولیس کنٹرول روم سے آتی ہے. تو میں لوگوں کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں آپ کے میڈیم کے تھرو کہ ہمارا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ 101 ہے. اگر آپ اس پہ، وہ بالکل ٹول فری نمبر ہے. آپ اگر اس نمبر پہ کال کرتے ہیں تو جو کال ہے وہ ہمارے سینٹرلائزڈ کنٹرول روم کو جاتی ہے جو کہ بٹمالو میں ہے. تو بٹمالو میں جو ہی کال چلی جائے گی، اکارڈنگلی وہ آپ سے انفارمیشن پوچھیں گے کہ آگ کہاں پہ لگی ہے، کس سٹرکچر میں لگی ہے، اور وہاں سے ایکسس کیا ہے. تو اکارڈنگلی جب آپ اس کو ایکوریٹ انفارمیشن دیں گے تو جو نیئرسٹ فائر اسٹیشن ہوگا اس فائر سائٹ سے تو وہ موبلائز ہوگا. لیکن وہاں پہ میں اور ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نیئرسٹ فائر اسٹیشن کا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس رکھیں. جیسے آپ کسی ایریا سے ہے، آپ 101 پہ کال کریں گے، 101 پھر اس نیئرسٹ فائر اسٹیشن کو موبلائز کرے گا، وہ ان کو کال کریں گے. لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہے نیئرسٹ فائر اسٹیشن سے تو جو فائر ٹینڈر ہے وہ اور بھی سوئفٹلی آپ کے فائر سائٹ. نارملی ریئیکشن ٹائم کیا رہتا ہے جب آپ فائر ٹینڈرز کو بولتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیے رپورٹ؟ بالکل بالکل. تو ودن واٹ ٹائم اٹ مووز؟ بالکل بالکل. ہمارا جو پروٹوکال ٹائم ہے 1 منٹ کا ہوتا ہے. ہاں، لیکن جو ہی ہم تک انفارمیشن پہنچی، جب ہمارے کنٹرول روم نے انفارمیشن ریسیو کی، ہمارا پروٹوکال ٹائم 1 منٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گاڑی، مین اینڈ مشینری، سب کچھ ودن 1 منٹ اٹ شوڈ بی آؤٹ آف دا فائر اسٹیشن. پھر
کیونکہ ہمارا جو روڈ ڈسٹنس کا جو مسئلہ ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, راستے میں ٹریفک کنجیشنز ہو سکتی ہے, جب ہم اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ رانگ پارکنگس ہو سکتی ہے, کوئی اننیسیسری جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ہو سکتا ہے, تو اس کے چلتے تھوڑا بہت ٹائم کا ادھر ادھر ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا جو ایکشن ہے وہ کافی فاسٹ ہوتا ہے, ود ان 1 منٹ ہماری گاڑی مین اینڈ مشینری اٹ ہیز ٹو بی آؤٹ آف دا فائر اسٹیشن. اوکے صاحب, فائر از FIRE, F فار فیول, I فار ایگریشن, اور اس کے بعد باقی ریسپانس ٹائم وغیرہ جو آپ کا ہے. واٹ میکس فیول؟ بالکل, فیول کوئی بھی سبسٹنس جو جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ہمارے جو فیول ہے یہاں پہ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو فرنیچر از اٹ سیلف اے فیول, کیونکہ کوئی بھی سبسٹنس جو کہ برن ہو سکتی ہے ایٹ ریلیٹیولی لو ٹیمپریچر اس کو ہم فیول کہتے ہیں, کیونکہ جلنے کی صلاحیت تو ہر کوئی مٹیریل رکھتا ہے. لیکن کچھ مٹیریل بہت ہائی ٹیمپریچر پہ اگنائٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ مٹیریلز لو ٹیمپریچر پہ اگنائٹ ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارے آس پاس فرنیچر وغیرہ ہے تو یہ بہت جلدی آگ پکڑتے ہیں, یا فرش ہے, بالکل بالکل, تو اس میں جلدی آگ لگ جاتی ہے. اور ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, دیکھیے آگ 3 چیزوں سے لگتی ہے, فیول, ہیٹ اور آکسیجن. جیسے ابھی ہم یہاں پہ ہیں, فیول بھی یہیں پہ ہے, آکسیجن بھی یہیں پہ ہے. اب خالی ایک چیز کی ضرورت ہے آگ لگنے, تو وہ ہے اگنیشن ڈیوائس. اگر ہم کوئی اسپارک ہم اگنائٹ کریں گے, کسی نے اسموکنگ وغیرہ کی, تو اس کی وجہ سے جو یہ کمبسٹیبل مٹیریل ہے اس کا اگنیشن ٹیمپریچر ریچ ہوگا تو آگ لگے گی. تو لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو اگنیشن ڈیوائسز ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا فیول اور آکسیجن تو ہر جگہ ہے, تو ہمیں اگنیشن ڈیوائسز کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کو ایٹ اے سیف ڈسٹینس رکھا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ہم نے فیول کے نزدیک رکھا ہے جہاں پہ ان کی اگنیشن کی وجہ سے ان کے جلنے کا خطرہ ہے, تو وی آر پوٹنگ آور لائف اینڈ پراپرٹی ٹو رسک. اور فارسٹ فائرس بھی ایک ہیزرڈ ہے. ابھی کچھ دن پہلے زبرون رینج میں نے دیکھا, میں بلیوارڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا آگ چل رہی تھی. لکیلی کچھ بارشیں ہو گئی تو مجھے لگتا ہے وہ بجھ گئی ہوگی آگ. نارملی کیا رہتا ہے طریقہ یہ جو فارسٹ فائرس ہوتے ہیں اس کو بجھانے کا؟ کیونکہ فائر ٹینڈرز تو وہاں جا نہیں سکتی, پائپس تو وہاں پہنچ نہیں سکتی. بالکل بالکل بالکل, جیسے آپ نے فارسٹ فائرز کا ذکر کیا, جنرلی اگر میں پہلے کاز بتاؤں تو جنرلی 2 کاز رہتے ہیں. آپ ہی کے ذمہ رہتا ہے یا فارسٹ کا کچھ اپنا رول رہتا ہے؟ اس کا جو پرائمری مینڈیٹ ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے, وی آر دا اسسٹنگ ڈپارٹمنٹ ان کنٹرولنگ دا فارسٹ فائر. کیونکہ فارسٹ فائرز کے لیے جیسے آپ نے بولا کہ فائر ٹینڈر ایکسیسیبل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو ہلی ٹرین میں جانا پڑتا ہے, اور ہمارے فائر ٹینڈرز اس ہلی ٹرین کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہوتے. تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ جب سب سے پہلے جو فارسٹ فائرز ہے ان کا نیچرل کاز بھی ہوتا ہے, مین میڈ کاز بھی ہوتا ہے. نیچرل کاز ہو سکتا ہے جیسے کہیں جب ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے, بارش نہیں ہوتی اور ہیومیڈیٹی لو ہوتی ہے, وہ کنڈیشنز فیوریبل ہوتی ہے جن میں جو ہمارے فارسٹ ہیں ان میں آگ لگ سکتی ہے. یا اسی طرح مین میڈ کاز ہو سکتا ہے, جیسے ہم جنگل میں اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں, یا کوئی سگریٹ جیسے کوئی کسی نے پیا تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کا جو آپ نے بتایا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم فائر کو ایسے کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم وہاں پہ پانی نہیں پھینک سکتے. وہاں پہ کوشش رہتی ہے کہ فائر کے سپریڈ کو روکنا, اور فائر کے سپریڈ کو روکنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے ہم وہاں پہ ڈچز بناتے ہیں, ہم ایکسکیویٹ کرتے ہیں, ہم چین آف جو فائر ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو اسٹارٹ بیٹنگ دی بشز, دوسرا ہوتا ہے ہم فائر بیٹرز کا یوز کرتے ہیں. تو اس میں ہم جو فائر بیٹر ہے وہ جہاں پہ جو پیریفری ہوتی ہے فائر کی, وہاں پہ ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر اندر کی طرف جاتی ہے جب تک کہ وہ ساری آگ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آگ کے سپریڈ کو روکیں. جتنا جل رہا ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز وی ہیو نو ایکسٹنگوشنگ میڈیم. تو جب ہم ایکسکیویٹ کرتے ہیں, ڈچ وہاں پہ کھوتے ہیں, تو وہ سر آپ کے پاس یہاں نہیں ہے, لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں تو چاپرز کے ذریعے سے. بالکل 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 بالکل, وہاں پہ اگر جیسے فارسٹ ایریا کے سائڈ میں کوئی واٹر سورس ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چاپر سے پانی اٹھاتے ہیں اور پھر اس پہ پھینکتے ہیں. تو ویسے پرپوزلز ہم گورنمنٹ کو بھیج سکتے ہیں, جیسے یہاں پہ فارسٹ فائرز ہے, دیٹ کین بی این آپشن. عاقب صاحب, سننے میں یہ بھی آیا ہے, آج کل میں نے کئی جگہوں سے سنا ہے کہ کچھ یلو ٹائپ کی بالز اب گھر میں لٹکاتے ہیں,
تو اگر اس طرح کا کچھ فائر کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں تو ایکسٹنگوش ایسا کچھ ہے؟ بالکل بالکل، ان کو ہم فائر بالز بولتے ہیں جی، جن میں ڈرائی کیمیکل پاؤڈر جنرلی ہوتا ہے جو کہ مونو امونیم فاسفیٹ ہوتا ہے جی جی. اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ فائر کی 3 کلاسز جنرلی ہم پڑھتے ہیں، ہوتے تو 4 کلاسز ہے اے بی سی ڈی. کلاس اے مینز جب کسی سالڈ سبسٹنس میں آگ ہے، اور جب سالڈ سبسٹنس میں آگ ہے تو ہم پانی کی مدد سے اس کو بجھا سکتے ہیں، وہاں پہ کولنگ میکینزم ہم یوز کرتے ہیں. جب لیکوڈ فائر کی آگ ہے، جیسے پیٹرول کی آگ ہے، ڈیزل کی آگ ہے، کیرو، وہاں پہ ہم پانی نہیں پھینک سکتے کیونکہ پانی اس سے باری ہوتا ہے تو وہ تب بھی کنٹینیوسلی جلتا ہے. وہاں پہ ہم فوم کا یوز کرتا ہے جو کہ لائٹر دین آئل ہوتا ہے. کلاس سی فائر ہوتا ہے جب ہم فلیمیبل گیسز کی آگ کو کنٹرول کرتے ہیں. یا اسی طرح جو گیشیس فائر ہوتا ہے، تو گیشیس جو ڈی فائر ہوتا ہے کمبسٹیبل میٹلز کی جب آگ ہوتی ہے، تو اس ٹائپ کی آگ کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ ایکسٹنگوشنگ میڈیمز ہوتے ہیں. اب رہا سوال جیسے اس فائر بال، اٹ کین ڈیل ود کلاس اے بی سی اینڈ اٹ کین آلسو ڈیل ود الیکٹریکل اکوپمنٹ. یہ فائر بالز کہاں ملتی ہے؟ مطلب یہ مارکیٹ سے ملتی ہے. اس کا کاسٹ جو جنرلی ہوتا ہے 1000 سے 1500 کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایفیکیسی مطلب جنرلی یہ ایک کمرے میں ایک رکھا جاتا ہے. یہ آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ہیزارڈ ہے. جیسے ہم یاترا میں فائر بالز ٹینٹ ایریا، لنگر ایریا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور جہاں پہ ان کی کوکنگ وغیرہ ہوتی ہے ہم کچن کے پاس بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایفیکیسی ابھی یہ بیلون ٹائپ ہوتا ہے، مطلب بالکل ایک بال، ایک راؤنڈ سفیر شیپ کا ہوتا ہے. گلاس کا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں اوپر بیمبرین ٹائپ ہوتی ہے. بالکل بال، باہر سے آپ کو بالکل ایک بال لگے گی، فٹ بال جیسے ہوتی ہے. اس کے اندر ہی یہ سبسٹنس ہوتا ہے. تو جو ہی آپ اس کو آگ میں ڈالتے ہو، اس کی آؤٹر میمبرین برسٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو پاؤڈر ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے فائر کے ساتھ، جو کہ پھر فائر کو اپنے آپ برسٹ ہوتی ہے یا یہ ایک ٹیمپریچر پہ ڈیزائن کی ہوتی ہے. تو جو ہی آپ اس کو آگ میں پھینکیں گے تو اس کے میمبرین کا ٹیمپریچر اگنیشن ٹیمپریچر تک پہنچے گا، پھر یہ برسٹ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آگ کنٹرول ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فائر بالز جو ہے ان میں ایک تھوڑا ڈرا بیک ہے کہ ری اگنیشن ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. تو میں جنرلی سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ایکسٹنگوشر ہی اپنے پاس ہینڈی رکھیں. اگر آپ فائر بال رکھیں گے اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایکسٹنگوشر ہے اٹس اے بیٹر ایکسٹنگوشنگ میڈیم. جی. اچھا سر، یہ جاننا چاہوں گا کہ ہیٹ کی فیٹل لیولز یہ کب ہوتی ہے؟ کیا کاربن موناکسائڈ زیادہ دھوئیں سے بن گیا تو اٹ بیکمز لائف تھریٹنگ پرابلم، یا ہیٹ کا کون سا ٹیمپریچر لائف تھریٹنگ بنتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی بالکل یا تو گیسز ہیٹ اپ اتنی ہو جائیں گے تو somebody's esophagus can burn. دیکھیے ہیٹ جو فیکٹر ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آگ 3 چیزوں سے لگتی ہے، فیول، ہیٹ اور آکسیجن. اس میں جو ہیٹ کمپوننٹ ہے، ہیٹ کا یہی رول رہتا ہے کہ جو فیول آپ کا ہے وہ اگنیشن ٹیمپریچر تک پہنچ جائے، کیونکہ کوئی بھی سبسٹنس تب تک نہیں جل سکتا جب تک کہ اس کا اگنیشن ٹیمپریچر، اس کا جب تک کہ ہیٹ ہم اس کو اتنی نہیں دیں گے کہ وہ اگنیشن ٹیمپریچر پہ پہنچ جائے. اور جو ہی وہ اگنیشن ٹیمپریچر اٹین کرتا ہے بائی مینز آف ہیٹ تو وہ جلنا شروع ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جنرلی دیکھتے ہیں جب بھی کہیں پہ آگ لگتی ہے ہم اس میں پانی پھینکتے ہیں. پانی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو سبسٹنس ہے، کیونکہ ابھی وہ اگنیشن ٹیمپریچر سے اوپر ہے اس وجہ سے وہ جل رہا ہے، اور جب آپ اس پہ پانی پھینکیں گے تو اس کا ٹیمپریچر اگنیشن ٹیمپریچر سے نیچے آئے گا اور جس کی وجہ سے آگ بجھ جائے گی. جی نہیں، یہ کاربن موناکسائڈ کب بنتا ہے؟ مطلب کاربن موناکسائڈ جنرلی انکمپلیٹ کمبشن پہ بنتا ہے. جیسے گو ڈاؤن فائرز ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کاربن موناکسائڈ بننے کے چانسز ہیں، کیونکہ جب فیول اور آکسیجن ملتا ہے. آپ کی صورت میں اگر گھروں میں دھواں بڑھ جاتا ہے بالکل تو از دیٹ کاربن موناکسائڈ اور از کاربن ڈائی آکسائڈ؟ اٹ از ایکچولی مکسچر آف گیسز جن میں کاربن موناکسائڈ بھی ہوتا ہے. وہ کاربن موناکسائڈ اس وجہ سے بنتا ہے کہ کیونکہ فیول کو کمپلیٹ آکسیجن نہیں ملتا، ورنہ وہ کاربن موناکسائڈ کی جگہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنانا چاہیے. لیکن چونکہ اس کے پاس سفیشینٹ آکسیجن کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، آپ دیکھیں گے جنرلی جب گوڈاؤنز میں آگ لگتی ہے وہاں پہ ایک بلیک اسموک نکلتا ہے. وہ اس وجہ سے نکلتا ہے کیونکہ گوڈاؤن ایریاز میں آکسیجن لیول کم ہوتی ہے. تو جو ہی فیول آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے انکمپلیٹ آکسیجن کے ساتھ تو وہ کاربن موناکسائڈ بناتا ہے، اور وہاں پہ وہ جو ایٹماسفیئر بنتا ہے اٹ از ویری ڈینجرس. اور جب ہمیں وہاں پہ فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے ہم اسموک ایکسٹریکٹر کا بھی یوز کرتے ہیں، اور کیونکہ اسموک از مور ڈینجرس دین فلیمز اٹسیلف.
फायर की वजह से तो खाली बर्न इंजरी हो सकती है, लेकिन स्मोक की वजह से इंस्टेंटेनियस डेथ होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक इंसान की जान जाती है। तो आपके फायर फाइटर्स के पास मास्क हैं इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें ऐसे एनवायरनमेंट में जाना होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या ऐसी ही डेंजरस गैसेज होती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा BA सेट्स होते हैं जिनमें पीछे सिलेंडर लगा होता है, जिनमें ऑक्सीजन होता है और मास्क आगे लगा होता है, तो ये पूरा ऑक्सीजन सप्लाई उसको प्रोवाइड करता है। तो बाहर जितने भी गैसेस है वो एक फायर फाइटर को इम्पैक्ट नहीं कर पाते। या इसी तरह हमारे पास जैसे और भी PPEs होते हैं, जैसे अगर हमें किसी ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पे फ्लेम्स है और फ्लेम्स के बीच में हमें जाना है, वहाँ हमारे पास फायर एंट्री सूट्स है। कहीं पे जैसे हमें फायर फाइटिंग करनी है, आपको पता होगा कि रेडिएशन इतनी खतरनाक आती है, फायर फाइटर्स को भी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे फायर प्रॉक्सिमिटी सूट्स होते हैं। तो ये जो सारे सूट्स वगैरह है, इनका एक टेम्परेचर रेंज होता है। फायर एंट्री सूट जो है वो 800-1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हम मतलब फ्लेम्स के बीच में से जा सकते हैं। अच्छा। और फायर प्रॉक्सिमिटी सूट जनरली हम 200-260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही यूज कर सकते हैं। तो फायर फाइटर जितने भी हमारे हैं उनका एक प्रॉपर PPE होता है जो कि कॉमन पीपल के पास नहीं होता जब भी ऐसे फायर इंसिडेंट होता है। आगे साहब, कुछ लोग जब इस तरह का मामला होता है तो कोई हमसाए, कोई रिलेटिव या खुद घर वाला, उसके फैमिली मेंबर्स, दे जंप इन, वो सामान बचाने की कोशिश में कर, इन केस दे आर कॉट अप इन स्मोक, इसमें फंस गया तो बाहर जाने का रास्ता उनको ना मिले, तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग फॉर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भी स्मोक बनता है, जैसे मैंने कहा कि स्मोक इज मोर डेंजरस देन द फ्लेम्स इटसेल्फ। जी। तो जो ही ऐसी सिचुएशन हो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिचुएशन डिमांड करेगी कि क्या हमारे पास अगर एक्सटिंग्विशर है तो हमें चलाने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि एक्सटिंग्विशर भी जब आग इनिशियल स्टेज में है तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं इनिशियल 1 से 2 मिनट तक। अगर 1 से 2 मिनट का टाइम लैप्स हुआ है फिर हमें एक्सटिंग्विशर चलाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा स्टेप हमें करना है, अगर नॉर्मली घरों में कहाँ एक्सटिंग्विशर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम बार बार रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सटिंग्विशर रखिए। जैसे एक्सटिंग्विशर एक जो है 2000-3000 उसका कॉस्ट है और हमारे घर का कॉस्ट 1-1.5 करोड़ रुपए होता है। जी। तो उसके कंपैरिजन में एक्सटिंग्विशर एक ऐसी चीज है जो हर कोई मुझे लगता है अफराद रख सकता है और इसका रिफिलिंग कॉस्ट उससे भी कम होता है। नॉर्मली कितना इसका लाइफ स्पैन कितना होता है एक इसका? ये अगर डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सटिंग्विशर है। जैसे ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर 2-3 साल के बाद हमें रिफिल करना पड़ता है। इसका एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी के बाद भी ये कुछ टाइम के लिए चल सकता है जी। लेकिन जब हमें इसको रिफिल करना है तो रिफिलिंग कॉस्ट्स आर वेरी लो। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में घर के अंदर जैसे हमें जाना है, किसी को रेस्क्यू करना है सपोज, तो वहां पे हम बार बार रिकमेंड करते हैं कि आप क्रॉल करके जाएं, क्योंकि जो स्मोक होता है इसकी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, क्योंकि हवा से लाइटर होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से ऊपर जाता है। लेकिन फिर आप देखेंगे ये सीलिंग के थ्रू आगे आगे जाता है, तो ये सीलिंग के साथ अपनी एनर्जी लूज करता है और लूज करने के बाद ये वापस नीचे आता है। तो जब तक ये वापस नीचे आए तो आपको ये चीजें भी देखनी है कि क्या अगर वो सीलिंग के साथ है तो उसका एक टाइम फ्रेम होगा जिसके बाद अगर ये फिर से नीचे आया तो फिर हमारे लिए और खतरा बढ़ सकता है। तो हम कैजुअलिटी को बचाने के चक्कर में खुद कैजुअलिटी हो सकते हैं। तो वहां पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी ऐसा मामला हो आप क्रॉल करके जाएं, लेकिन अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करें। ओके सर, फायर इमरजेंसी। हेलो हेलो आदाब जी। हाँ, मैं MK भट्ट बोल रहा हूँ। मैं वैसे लाइट इज ऑफ फ्रॉम 1 or 2 hours, बट स्टिल मैंने सुना है का टॉपिक है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले गांव में कश्मीर में बहुत ये आग की सानियाँ होते थे, मगर अब तो डेवलपमेंट बहुत हुई। जो सर्विसेज का महकमा वो अच्छी काम कर रहा है एंड डेवलपमेंट बहुत हो रही है। आजकल मैंने देखा दिल्ली में, आई वॉज वॉचिंग ग्लूड टू द टीवी, तो मैंने देखा तो कश्मीर में भी बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वो आगे नए टेक्नोलॉजिकल वो फायर सर्विस वो गाड़ियाँ, दैट इज बेहतर, दैट इज वेरी नाइस है। तो ये तो हर जगह है मगर उधर भी मैंने देखा। दूसरा में ये सानिया मैंने देखा है जो वहाँ बुलीवार्ड में देखा, दैट इज अ ट्रेजिक अफेयर आई हैड सीन इट इन द टीवी इन दिल्ली। तो वो भी बहुत बड़ा, उसके लिए भी कुछ देखना चाहिए
ایڈمنسٹریشن کو, کیونکہ وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں اب بلیوارڈ کے پار یا وہ پانچ چوک میں لوگوں نے اب بنائے کنسٹرکشنز. تو دیکھیے وہاں بڑا میں نے دیکھا ہے, آئی واز گوئنگ ٹو دا یونیورسٹی, وہاں تو بڑا وہ گھیراؤ ہوتا ہے پانی کا دریا میں, اس کو بھی دیکھنا چاہے. ایڈمنسٹریشن از ڈوئنگ گڈ ڈو اٹ. باقی فائر سروسز کا بہت اچھا رول ہے, میں نے دیکھا ہے, اور نئے نئے سسٹمیٹک ٹیکنالوجیکل آ رہے ہیں, اور اتنے فائر نہیں ہوتے ہیں جتنے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے گاؤں میں واؤں میں. دیٹ از ویری ڈیولپمنٹ, دیٹ از اٹ از ڈوئنگ گڈ جاب. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. جیسے آج کل ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ آگ لگتے ہیں, تو اس کا مین کارن جو ہے سوشل میڈیا کافی ایوالو ہو گیا ہے. آج کل ہم جو ہی, کیونکہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہوتا ہے, تو موبائل فون جو لیپورٹ میں سے تو ہر موبائل پہ لیپورٹ کی وہ بالکل. تو پرانے زمانے میں ایسے موبائل فونز نہیں ہوتے تھے. جب آگ لگتی تھی تو شاید نیوز میں شام کو دکھاتے تھے کہ فلانی جگہ آگ لگی تھی, اور کوئی جیسے نیوز دیکھتا تھا تو پتہ چلتی تھی. لیکن آج کل جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے سر, تو اس ٹائم پہ مطلب جو ہی کہیں پہ آگ لگتی ہے تو وہ گولی کی رفتار سے پھیلتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید فائر انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اسٹیٹسٹیکلی چیک کرتے ہیں, جیسے ہم نے پچھلے سال کا جو میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتایا, وہ 20-30% پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں کم تھا فائر اسٹیٹسٹکس. تو انہوں نے جو کہا کہ فائر انسیڈنٹس کم ہوتے ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا. اگر فائر انسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ آپ ایمرجنسیز بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ہے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز, تو کس طرح کی ایمرجنسیز آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل, جیسے انیشیلی جو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز, اس کا نام فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نہیں تھا. پہلے سری نگر فائر بریگیڈ تھا, پھر فائر سروسز تھا. تو 2004 کے بعد ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نومنکلیچر چینج ہوا. ہمارا نام فائر سروسز سری نگر فائر بریگیڈ سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہوا, جس کے تحت ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کافی اور ایڈیشنل ایمرجنسیز اسائن ہوئی, جہاں پہ ہمارا سرچ اینڈ ریسکیو جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپریشن رہتا ہے. ایون دو جو پرائمری مینڈیٹ جو ڈیزاسٹر کا ہوتا ہے دیٹ از ود SDRF, اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس, یا NDRF کے پاس ہوتا ہے. لیکن وی آر دا اسسٹنگ باڈی, جہاں پہ ہم ان کو ان کے کام میں اسسٹ کرتے ہیں, بیکاز اٹس اے جوائنٹ آپریشن, جہاں پہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بھی اپنا رول ادا کرتا ہے. تھوڑی دیر میں بات کریں گے. سر کالر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا تعارف دیجیے صاحب. ہلو جی, اپنا نام بتائیے, کون صاحب, کہاں سے؟ ہلو عاقب صاحب اخ عرض چھ تھی فائر سروس ویک مناوان اہن حظ تھی ونان بنیادی کت کن کرو یہ مطلب کور کت کن کرو کور مگر یہ چھو تھی وچان یہ کوتا ایریا کر یہ تہد سٹیشن آسان یہ کوتا ایریا کر کور کوتا کر مطلب ونو سپوز تھی بٹ محلہ ہیڈ کوارٹر اہن حظ پتہ وچھو تہذ مطلب ایریا مز کتیا سٹیشن سوناواری نم بہ سمبل اخ سٹیشن اس سمبل مگر سالم سوناواری مز اخ سٹیشن یہ ہیکو نا تھی گورمنٹس ریکمنڈ کرت کہ کوتا ایریا مز گژھِ اخ فائر سٹیشن آسن یُس زن لُکن راحت واتہِ یمن خطرناک وٲرۍداتن نِش ہیکو بٔچِتھ حظ. بالکل بالکل یِتھ پٲٹھۍ پروگرام کِس آغازس منٛزٕے ووٚن کہ یم زن فائر سٹیشنز چھِ تِم چھِ SFAC نارم تحت گژھان ایسٹیبلش. تَتھ منٛز یُس یہِ زن ایریا چھُ ایریا کرائٹیرین یُس زن تَتھ منٛز چھُ روٗرل کرائٹیرین الگ أربن کرائٹیرین الگ. کیازکہِ أربن ایریاہن منٛز چھِو تُہۍ وٕچھان گرٕ چھِ نزدیٖک آسان ولنریبل چھُ آسان ایریا تہٕ اتھ منٛز چھِ یۄس زن کرائٹیرین تِمو سیٹ اپ چھُ کوٚرمُت سُہ چھُ 10 کلوٗمیٹر سُکیرس منٛز گژھِ اکھ فائر سٹیشن آسُن جبکہ روٗرل ایریازن منٛز گژھِ یہِ 50 سُکیر کلوٗمیٹرس منٛز اکھ آسُن. تہٕ یِتھے پٲٹھۍ پاپولیشن کرائٹیرین تہِ چھُ آسان کہ 50,000 پاپولیشن خٲطرٕ چھُ اکھ فائر ٹینڈر گژھان ریکمینڈ. پتہٕ یوٗتاہ ایڈیشنل 50,000 چھُ ہُنان تہٕ اکھ فائر ٹینڈر چھُ ایڈ گژھان تہٕ اکارڈنگلی کیٹگری آف فائر سٹیشن چھُ چینج گژھان. 3 لچھ پتہٕ چھُ پر 1 لچھ پاپولیشن چھُ اکھ فائر ٹینڈر گژھان ریکمینڈ. تہٕ یِتھے پٲٹھۍ ریسپانس ٹایم تہِ چھُ آسان الگ. یُس زن روٗرل ایریازن منٛز چھُ ریسپانس ٹایم گژھِ آسُن انڈر 20 منٹس تہٕ سٹی منٛز چھُ یِہوے یُس زن روٗرل أربن ایریاز چھِ تتھ منٛز چھُ یِہوے ریسپانس ٹایم 3 to 5 منٹ.
تو یوزن یہن سوال کہ یوزن فائر ہیڈ کوارٹر بٹمالو یا باقی ایریا کی ایریا یمن زن فائر سٹیشن تھوڑا باسان یہند کن کہ باسان دور یا پاپولیشن زیادہ یہ گھس آسن اس پہ میں گوڑے تہ وون کہ اگر یمن باسان تتن گھس فائر سٹیشن آسن یمن اخ سمپل وے کیونکہ اس تہ اخ سروے آسان کورمت یتھ مز میں ونو تہ گۄڈنیتھٕے سرینگرس مز 7 فائر سٹیشن ریکمینڈ کرمت ایڈیشنل یا اتھے پٲٹھۍ پورٕ جموں اینڈ کشمیرس مز 98 فائر سٹیشنز ریکمینڈ کرمت تو سہ پن سروے تہ گومت تو لکو تہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایپلکیشنز دائر کرم سن آفسن مز اتھے پٲٹھۍ اگر یمن تہ باسان کہ سون فائر سٹیشن ہسا گژھِ آسُن تو یم اگرے اخ سمپل ایپلکیشن کرن فارورڈ اس کرناو تحصیلدار صبس کنسرنڈ تحصیلدار یس سہ کر ات سروے ایریاہس تو یس زن رپورٹ ای بیسڈ آن دیٹ رپورٹ کرو اس پتہ ریکمینڈ تتنس فائر سٹیشن. آگے ہم ایمرجنسیز کی بات کر رہے تھے کہ آپ کس طرح کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایس ڈی آر ایف کے پاس پرائمری مینڈیٹ ہوتا ہے جی, لیکن وی آر دا اسسٹنگ ٹیم, ہم ان کے آپریشن میں برابر کے حصے دار ہیں. تو وہاں پہ جیسے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جنرلی ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ارتھ کویک ہو گیا, بلڈنگ کولیپس ہو گئی جی, کوئی وکٹم سلیب کے اندر پھنسا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں وکٹم کو لوکیٹ کرنا ہے, وکٹم کہاں پھنسا ہے, کیونکہ نمبر آف سلیبس ول کولیپس ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس ٹائم پہ سب سے پہلے ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ وکٹم ہے کہ انکانشیس تھے تتنس. تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں جو ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کیمراز ہے جو پھر دکھاتے ہیں کہ واقعی وہاں پہ وکٹم ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایسے ٹولز بھی ہیں جو اس سلیب کو کاٹ سکتے ہیں, اس کو لفٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسی ٹیمز بھی ہے جو ان کو پھر باہر نکال کے سی پی آر دے کے ان کو کنسرنڈ جو میڈیکل سینٹر ہیں وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. یا اسی طرح ڈیواٹرنگ میں بھی ہمارا امپورٹنٹ رول ہے. 2014 میں بالکل جیسے 2014 میں ایک فلڈ سچویشن جو کشمیر میں ڈیوسٹیٹنگ فلڈ تھا تو اس میں فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے کافی اچھا رول نبھایا تھا, کیونکہ ہمارے پاس پورٹیبل فائر فائٹنگ پمپس ہوتے ہیں جن کا ڈسچارج کافی ہائی رہتا ہے, تو اس میں بھی ہمارا امپورٹنٹ رول رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے کہیں پہ وی آئی پی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایز وی آئی پی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. یا اسی طرح ہمارے پاس جیسے یاترا میں فائر اسٹیشنز ہمیں اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں نیئر دا یاترا سائٹ. تو کنٹینیوسلی ہمارے لگ بھگ 20 سے زائد ٹیمپرری فائر اسٹیشنز ہم سیٹ اپ کرتے ہیں آن ٹیمپرری بیسس, جو ہمارا ایگزسٹنگ مین اینڈ مشینری ہم وہاں پہ اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں. تو فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ شارٹ آپ کے ایک کال جڑے ہمارے ساتھ, لاسٹ کال. ہلو ہلو جی, ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا تعارف دیجیے صاحب. ہاں جناب, بہت غلام محمد نجار چٹھے بانڈی پورہ پہ. جی فرمائیے سر. جناب اس گزارش اس گوس فائر سٹیشن اخ یہ روزن بانڈی پورہ, گرورا ارگام چٹھے بانڈے یہ نادی حل برار دشن تقریباً 17 حلقہ. تو مگر اچھا یہ فیسلٹی جناب یہ کیا ووت واریاہ کال کران رکیسٹ ایپلکیشن کرے وغیرہ, تو مگر ریسپانڈ چھن ملان کہین. جناب صاحبن بوز ونان بالکل اس پہ یمو تہ وون سیم کرائٹیریا, کی عموماً یہ واریاہ کامن کوشچن کہ فائر سٹیشن گژھِ آسُن کُنہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ زن یمن چھُ باسان فلٲنۍ جایہِ گژھِ فائر سٹیشن آسُن. اتھ چھُ سیم پروسیجر یِتھ پٲٹھۍ مےٚ زن گۄڈے ووٚن کہ اگر اتہِ چھُنہٕ فائر سٹیشن کہیٖنۍ تو تیٚلہِ چھُ اتھ خٲطرٕ ایپلکیشن دٲیر کرٕنۍ تہٕ پتہٕ کنسرنڈ کمانڈ آفیسر کرِ تتھ سروے تہٕ تتھ کرِ سُہ رِکمینڈ. تہٕ مگر یہِ تہِ اگر یمن وارٕ چھُ چیک کرناوُن یِم ہیٚکن کمانڈ آفس وِزٹ گٔژھِتھ تہٕ تتہِ یی چیک کٔرِتھ کہ پریویسلی چھا تتھ سروے کٔرِتھ سُہ چھا سٹیشن ریکمینڈ گوٚمُت کِنہٕ نہ گوٚمُت, کیازکہِ تتہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس لگ بگ 6-7 فائر سٹیشن چھِ اَسہِ بانڈی پورہ ایریاہس منٛز. تہٕ یِہُنٛد فائر سٹیشن چھا ایڈیشنل یُس زن ریکمینڈ چھُ کمانڈ آفیسرن کوٚرمُت سُہ ننہِ اَسہِ آفسس منٛز ییٚتنس امیُک پوٗرٕ لسٹ آسہِ. مائنڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آکسیجن کے کیا رول رہتا ہے. آکسیجن پر تو لائف ہماری ڈپینڈ ہے, تو کہتے ہیں یہ آگ کو بڑھا دیتا ہے. بالکل دیکھیے آکسیجن از ناٹ فیول. جیسے فیول کا ایک اپنا رول ہے, آکسیجن کا ایک اپنا رول ہے. تو آکسیجن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از اے سپورٹر آف لائف, ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. سیم جیسے آگ لگتی ہے, آگ کے لیے بھی آکسیجن کا ہونا بہت ضروری ہے. سو آکسیجن از سپورٹر آف کمبشن, بٹ آکسیجن از ناٹ دا فیول. آکسیجن کے کارن آگ لگ سکتی ہے, اور آکسیجن اگر نہیں ہوگا تو آگ
آگ نہیں لگ جیسے آگ پکڑنے کے لیے، آگ لگانے کے لیے انڈسٹریل آکسیجن چاہیے اور لائف بچانے کے لیے میڈیکل آکسیجن کی ضرورت بالکل پڑتی ہے۔ بالکل بالکل عاقب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آج فائر سروسز، فائر ایمرجنسی سروسز کے ویک کے حوالے سے لوگوں کو آپ نے جانکاری دی اس ہیزارڈ کے بارے میں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔